جس دن سے دیوبندی اس ڈگر پہ چلے، جس دن سے دیوبندی بیساکھیوں کا استعمال کرنے لگے، جس دن سے دیوبندی سنو دھیان سے، جس دن سے دیوبندی مشرکوں کی رضا اور مشرکوں کی منت سماجت پہ اتر آئے، اس دن سے دیوبندیت کا زوال شروع ہوا، اس دن سے اہل حق کی پسپائی شروع ہوئی، اور ہم پسپا ہوتے ہوتے کل ہم کہتے تھے نبی کا میلاد منانا بدعت ہے، کل ہم کہتے تھے نبی کا میلاد تو ہر کوئی منا سکتا ہے، نبی کی سنت پہ چلنا اصل بات ہے، کل ہم کہتے تھے ہم سنی ہیں میلاد منانے والے بچتی ہیں، کل جو محمد کا میلاد منانے پہ تیار نہیں تھے تردید کرتے تھے، آج وہ حکومت سے مطالبہ کرنے لگے کہ ساری حکومت مل کے صدیق کا دن منائے، ساری حکومت مل کے عمر کا دن منائے، ساری حکومت مل کے عثمان کا دن منائے، ساری حکومت مل کے علی کا دن منائے۔ ہم علی ڈے پہ آ گئے، ہم عمر ڈے پہ آ گئے، ہم صدیق ڈے پہ آ گئے، ہم عثمان ڈے پہ آ گئے۔ کل ہم کہتے تھے نبی کا ڈے بھی نہیں، یہ ڈے عیسائیوں کے آئے ہوئے ہیں، ہم ان ڈیز کو نہیں مانتے، ہم یوم کو مانتے ہیں۔ یوم میں روشنی کتاب اللہ کی ہوتی ہے، یوم میں مہرائی اور یوم میں صفائی نبی کی سنت کی ہوتی ہے، اور یوم میں گہرائی محبت سے ہوتی ہے۔ ہم یہ دعائیاں دیتے دیتے آج اسی طرح دن منانے لگے جس طرح قبروں کے پجاری دن مناتے تھے۔ اہل توحید اشاعت و توحید سن لو، ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے، ہمارا کل بھی یہی دعویٰ تھا، اور کل بھی یہی دعویٰ تھا، آج بھی یہی دعویٰ ہے، پرسوں بھی یہی دعویٰ ہوگا۔ ہم نے منبر پہ بھی کہا ہے، دار پہ جانا پڑا تو وہاں بھی کہیں گے، دن تو عیسائی بھی منا لیتے ہیں مگر سنت پہ ابو بکر چل سکتا ہے، ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ ہم آج بھی وہی کھڑے ہیں، ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے موقف میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، ہمارے موقف میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے وہ ہونے چاہیے جن کے موقف میں لچک نہ ہو، جن کے موقف میں نرمی نہ ہو، جن کے موقف میں لوچ نہ ہو، جن کا موقف کریم رول نہ ہو، جن کا موقف تیل کی مالشوں کا محتاج نہ ہو، جن کا موقف کتاب اللہ کے ایک ایک لفظ پہ ہو اور نبی کی سنت کے رنگ میں ہو، وہ میرے ساتھ چلیں۔ اس لیے میرے بزرگوں نے میری جماعت کا نام رکھا تھا اشاعت توحید و سنت، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، جمعیت دو جوانان توحید و سنت، علی ابن ولی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، جیوے 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 جیوے۔ میری باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن آج ضرورت ہے کڑوی باتوں کی۔ آج سنیے، اپنے ایمانوں کو ٹٹولیے، میں بھی ٹٹولوں، اپنے دعووں کو پرکھیے، میں بھی پرکھوں۔ اور سرد عاشقوں، دن کو مجمع کم تھا، رات کو زیادہ ہو گیا، وہ توتیاں چنیاں بولن گیا، یہی فرق پڑا ہے نا۔ علماء دن کو بھی تھے، واعظ دن کو بھی تھے، دین کی باتیں سارا دن ہوتی رہی۔ میری زندگی میں آج کا دن حسین ترین دن کہلائے گا۔ میری کب سے یہ حسرت رہی ہے کہ جلسوں سے ہٹ کے، شروع سے ہٹ کے، توتیوں سے ہٹ کے کسی دن توحیدی صرف خالصتاً مشن کی بات سننے کے لیے جماعتی انداز میں اکٹھے ہو جائیں۔ آج سارا دن توحیدیوں نے سر نہیں، توتی نہیں، صرف توحید کا مشن سننے کے لیے، جماعت کے رنگ میں بیٹھنے کے لیے جن توحیدیوں نے آج سارا دن یہاں گزارا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان توحیدیوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ وہ توحیدی میرا مان ہے، وہ توحیدی میری دولت ہے، وہ توحیدی میرا سرمایہ ہے۔ یہ توحیدی میرے ساتھ ہوں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور توحیدیوں سنو، میں وہ دن بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ماضی ایسا بھی گزرا ہے۔ اس ملک میں کئی جماعتیں کام کر رہی تھیں، کوئی ختم نبوت کے گیت گا رہا تھا، کوئی فضائل صحابہ کے گیت گا رہا تھا، کوئی جہاد کے گیت گا رہا تھا، کوئی ذکر الہی کی محفلیں برپا کر رہا تھا، کوئی کسی چیز کی ترغیب دے رہا تھا۔
ایک جوڑی عنایت اللہ شاہ تے غلام اللہ خان دی میدان چائی انہاں اللہ دی توحید سنانی شروع کیتی. خدا دی قسم دے اپنی اکھاں نال تکیا جے فضائل صحابہ سنانے والے بھی، ختم نبوت کے گیت گانے والے بھی، جہاد کے نغمے گانے والے بھی، سارے بھول بھل کے عنایت اللہ شاہ تے غلام اللہ دی بولی بولنے لگ پے سن. میں